والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ ترجمہ: اور بے شک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان سب سے اللہ راضی ہوا، اور یہ اللہ سے راضی ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ والسابقون، اور سبقت لے جانے۔ اس آیت کی ابتدا میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے دو گروہوں کا ذکر ہوا۔ نمبر 1، سابقین مہاجرین، یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین۔ ان کے بارے میں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ ان سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بدر مراد ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے اہل بیت رضوان مراد ہیں۔ سابقین انصار یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے انصار۔ ان سے مراد وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں کہ جو بیعت عقبہ اولیٰ میں شریک تھے، جن کی تعداد 6 تھی۔ یوں ہی بیعت عقبہ ثانیہ میں شریک 12 صحابہ کرام اور بیعت عقبہ ثالثہ میں شریک 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی سابقین انصار کہلاتے ہیں۔ اور پھر سابقین کے گروہ میں بھی جو ایمان قبول کرنے میں سب سے سابق ہے وہ یہ حضرات ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، یعنی مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عورتوں میں سب سے پہلے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان قبول کیا۔ والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ ان سے باقی مہاجرین و انصار مراد ہیں۔ اس قول کے مطابق تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اس آیت میں داخل ہو گئے، اور ایک قول یہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک کے وہ ایماندار مراد ہیں جو ایمان، طاعت اور نیکی میں انصار و مہاجرین رضی اللہ تعالی عنہم کے راستے پر چلیں۔ ان سب سے اللہ عز و جل راضی ہوا کہ اسے ان کے نیک عمل قبول ہیں، اور یہ اللہ عز و جل سے راضی ہیں کہ اس کے ثواب و عطا سے خوش ہیں، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ حضرات ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادل اور جنتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عادل ہیں اور جنتی ہیں، ان میں کوئی گناہگار اور فاسق نہیں۔ لہذا جو بدبخت کسی تاریخی واقعہ یا روایت کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی کو فاسق ثابت کرے، وہ مردود ہے کہ اس آیت کے خلاف ہے، اور ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ حدیث پاک کو غور سے سنے اور عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ ترمذی شریف کی حدیث حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ عز و جل سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی تو اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی، اور جس نے اللہ عز و جل کو ایذا دی تو قریب ہے کہ اللہ عز و جل اس کی پکڑ فرما لے۔ نیکی میں پہل کرنا زیادہ باعث فضیلت ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نیکی کرنا یقیناً بہت اچھی بات ہے، لیکن نیکی میں پہل کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے، کیونکہ پہل کرنے والا نیکی کے اس کام کو قوت و طاقت دیتا ہے، اور نیکی کی طرف جلد رغبت میں فطرت کے نیک اور اچھا ہونے کی علامت بھی ہوتی ہے۔ تابعی کی تعریف اور ان کے فضائل۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی حالت ایمان میں زیارت کرنے والے حضرات کو تابعین کہا جاتا ہے، اور یہ لفظ بھی غالباً اسی آیت مبارکہ سے لیا گیا ہے۔
ان کے زمانے کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں، پھر جو لوگ ان کے قریب ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جب وہ بکثرت جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ کثیر تعداد میں جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا کہ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت پائی ہو؟ وہ جواب دیں گے ہاں، تو انہیں فتح حاصل ہو جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ بڑی تعداد میں جمع ہو کر جہاد کریں گے تو ان سے دریافت کیا جائے گا، کیا تمہارے درمیان کوئی ایسا شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت سے مشرف ہونے والوں کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ لوگ اس بات میں جواب دیں گے تو انہیں بھی فتح دی جائے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس مسلمان کو آگ نہ چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم۔ ترجمہ، اور تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں اور کچھ مدینہ والے بھی وہ منافقت پر اڑ گئے ہیں، تم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر انہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور اے مسلمانوں تمہارے آس پاس دیہاتیوں میں سے کچھ منافق ہیں۔ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدینے کے منافقین کے حالات بیان فرمائے، اس کے بعد دیہاتیوں میں جو منافقین تھے ان کا حال بیان فرمایا، پھر بیان فرمایا کہ اکابر مومنین وہ ہیں جو مہاجرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں، اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ مدینہ منورہ کی آس پاس کی بستیوں میں بھی منافقین کی ایک جماعت ہے، اگرچہ تم ان کے نفاق کو نہیں جانتے۔ اور یوں ہی خود مدینہ طیبہ میں بھی کچھ منافقین ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی اور دیگر بہت سے لوگ جن کے بارے میں قرآن مجید کی متعدد آیات میں نشاندہی کی جاتی رہی۔ صرف جگہ سے کسی کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ کسی کے اچھا یا برا ہونے کا فیصلہ صرف جگہ سے نہیں کیا جا سکتا، جیسے مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود کچھ لوگ منافق اور لائق کے مذمتی رہے۔ ہاں، اگر عقیدہ صحیح ہے تو پھر جگہ کی فضیلت بھی کام دیتی ہے، جیسا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ مدینے کی تکلیف و شدت پر میری امت میں سے جو کوئی صبر کرے قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ ایک اور مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، مدینہ لوگوں کے لیے بہتر ہے اگر جانتے، مدینہ کو جو شخص بطور اعراض چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اسے لائے گا جو اس سے بہتر ہوگا، اور مدینے کی تکلیف و مشقت پر جو ثابت قدم رہے روز قیامت میں اس کا شفیع یا شہید یعنی گواہ ہوں گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللہ عز و جل اسے آگ میں اس طرح پگھلائے گا جیسے سیسا، یا اس طرح جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سفیان بن ابی زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ یمن فتح ہوگا، اس وقت کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور ان کو جو ان کی اطاعت میں ہے لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور شام فتح ہوگا، کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئیں گے، اپنے گھر والوں اور فرما برداروں کو لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ اور عراق فتح ہوگا، کچھ لوگ جلدی کرتے آئیں گے اور اپنے گھر والوں اور فرما برداروں کو لے جائیں گے، حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر جانتے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اہل مدینہ کے ساتھ فریب کرے گا وہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا
اللہ عز و جل اسے خوف میں ڈالے گا۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ عز و جل جو اہل مدینہ پر ظلم کرے اور انہیں ڈرائے تو اسے خوف میں مبتلا کر، اور اس پر اللہ تعالیٰ فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت ہے، اور اس کا نہ فرض قبول کیا جائے گا نہ نفل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہل مدینہ کو ایذا دے گا اللہ تعالیٰ اسے ایذا دے گا، اور اس پر اللہ عز و جل اور فرشتوں اور تمام آدمیوں کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ اس کا نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس سے ہو سکے کہ مدینے میں مرے تو وہ مدینے ہی میں مرے، کہ جو شخص مدینے میں مرے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ لا تعلموهم نحن نعلموهم، تم انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں۔ اس کے معنی یا تو یہ ہے کہ ایک ایسا جاننا جس کا اثر انہیں معلوم ہو وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذاب کریں گے، یا حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام سے منافقین کا حال جاننے کی نفی جو پہلے ہو چکا اس کے اعتبار سے ہے، اور اس کا علم بعد میں عطا ہوا، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا، وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اور ضرور تم انہیں گفتگو کے انداز میں پہچان لوگے۔ قلبی اور سدی نے کہا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعہ کے دن خطبے کے لیے قیام کر کے نام بنام فرمایا، نکل اے فلاں تو منافق ہے، نکل اے فلاں تو منافق ہے، تو مسجد میں سے چند لوگوں کو رسوا کر کے نکالا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے بعد منافقین کے حال کا علم عطا فرمایا گیا۔ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ، ان قریب ہم انہیں 2 مرتبہ عذاب دیں گے۔ 2 مرتبہ عذاب دینے سے مراد یہ ہے کہ ایک بار تو دنیا میں رسوائی اور قتل کے ساتھ، اور دوسری مرتبہ قبر میں عذاب دیں گے۔ پھر انہیں بڑے عذاب یعنی عذاب دوزخ کی طرف پھیرا جائے گا، جس میں ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ منافقین کو 3 بار عذاب دے گا، ایک مرتبہ دنیا میں، دوسری مرتبہ قبر میں، اور تیسری مرتبہ آخرت میں۔ عذاب قبر کا ثبوت، اسی آیت میں عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے۔ بعض بے علم لوگ اور منکرین حدیث عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، یہ سری گمراہی ہے۔ اس بارے میں احادیث بکثرت ہیں، جن میں سے 5 یہاں پر بیان کی جاتی ہیں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تم مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں عذاب قبر سنائے۔ نمبر 2، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور یہ کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیے جا رہے جن سے بچنا مشکل ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے 2 حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا، اور پھر فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ ابو داؤد کی حدیث، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں نکلے۔ جب قبر تک پہنچے تو وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے، اور ہم بھی ان کے ارد گرد اس طرح خاموشی سے بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمین کوریدنے لگے، اور سر انور اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ نمبر 4، حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بنو نجار کے ایک باغ میں تھی، اور اس میں بنو نجار کے زمانہ جاہلیت میں مرنے والوں کی قبریں تھیں۔ اس وقت میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، پھر جاتے ہوئے ارشاد فرمایا، استعیذوا باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ میں نے سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، مردے اپنی قبروں میں ایسا عذاب دیے جاتے ہیں جسے جانور سنتے ہیں۔ نمبر 5، بخاری شریف کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ عز و جل، میں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے، اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ لیتا ہوں۔
وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم۔ ترجمہ، اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا تو انہوں نے ایک اچھا عمل اور دوسرا برا عمل ملا دیا، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، اور بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اور کچھ دوسرے لوگ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی طرح جھوٹے عذر نہ کیے بلکہ انہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا اور اپنے فعل پر نادم ہوئے۔ شان نزول، جمہور مفسرین کا قول ہے کہ یہ آیت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوہ تبوک میں حاضر نہ ہوئے تھے۔ اس کے بعد نادم ہوئے اور توبہ کی اور کہا، افسوس ہم گمراہوں کے ساتھ یا عورتوں کے ساتھ رہ گئے، حالانکہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم جہاد میں ہیں۔ جب حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے سفر سے واپس ہوئے اور مدینہ منورہ کے قریب پہنچے تو ان لوگوں نے قسم کھائی کہ ہم اپنے آپ کو مسجد کے ستونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھولیں۔ یہ قسمیں کھا کر وہ مسجد کے ستونوں سے بند گئے۔ جب حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور انہیں ملاحظہ کیا تو فرمایا، یہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا، یہ وہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے۔ انہوں نے اللہ عز و جل سے عہد کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نہ کھولیں گے جب تک حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام ان سے راضی ہو کر انہیں خود نہ کھولیں۔ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور میں اللہ عز و جل کی قسم کھاتا ہوں کہ میں انہیں نہ کھولوں گا نہ ان کا عذر قبول کروں جب تک کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے کھولنے کا حکم نہ دیا جائے۔ تب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں کھولا تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مال ہمارے رہ جانے کا سبب بنے، انہیں لیجیے اور صدقہ کیجیے اور ہمیں پاک کر دیجیے اور ہمارے لیے دعائے مغفرت فرمائیے۔ حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجھے تمہارے مال لینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس پر اگلی آیت خذ من اموالہم نازل ہوئی، عملا صالحا، ایک اچھا عمل، یا اچھے عمل سے یا قصور کا اعتراف کر لینا اور توبہ کرنا مراد ہے، یا اس غزوے میں حاضر نہ ہونے سے پہلے غزوات میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حاضر ہونا مراد ہے، یا طاعت و تقوی کے تمام اعمال مراد ہیں۔ اس صورت میں یہ آیت تمام مسلمانوں کے بارے میں ہوگی۔ آیت کے اگلے حصے میں برے عمل سے تخلف یعنی جہاد سے رہ جانا مراد ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، ان قریب اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ کرنے کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کے اعتراف کو ذکر کر دیا، اور گناہوں کا اعتراف توبہ کی دلیل ہے۔ گناہوں پر ندامت بھی توبہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گناہوں پر شرمندہ ہونا بھی توبہ ہے، بلکہ توبہ کی اہم شرط ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، شرمندگی توبہ ہے۔ نیز گناہوں پر شرمندگی عام طور پر گناہ چھڑوا ہی دیتی ہے، اسی لیے گناہوں پر جری اور بے باک کی مذمت زیادہ ہے۔ اس آیت میں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے بڑی امید ہے کہ اگرچہ ہمارے گناہ بے حد و حساب ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ نیک اعمال بھی کر ہی لیتے ہیں، اور اگر ہمارے اعمال ناقص ہیں تو کم از کم ہمارا نفس ایمان تو قطعی اور یقینی طور پر درست ہے، اور وہ بھی نیک عمل ہے۔ خذ من اموالهم صدقة وتطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم والله سميع عليم۔ ترجمہ، اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، اے حبیب تم ان کے مال سے زکوٰۃ وصول کرو۔ اس آیت میں جو صدقے کا لفظ مذکور ہے اس کے معنی میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر اوپر کی آیت میں ہے انہوں نے کفارے کے طور پر جو صدقہ دیا تھا وہ مراد ہے، اور وہ صدقہ ان پر واجب نہ تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس صدقے سے مراد وہ زکوٰۃ ہے جو ان کے ذمے واجب تھی، انہوں نے توبہ کی اور زکوٰۃ ادا کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم دیا۔ امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ تعالی نے
اس قول کو ترجیح دی ہے کہ صدقے سے زکوٰۃ مراد ہے۔ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ صدقہ پیش کرنے والے کے لیے دعائے خیر کرنا سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس صدقہ لاتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حق میں دعا کرتے۔ میرے والد صاحب نے صدقہ حاضر کیا تو حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت نازل فرما۔ تفسیر مدارک میں ہے سنت یہ ہے کہ صدقہ لینے والا صدقہ دینے والے کے لیے دعا کرے۔ ان صلاتک سکن لہم، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے، یعنی اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی دعا ان کے لیے رحمت اور دلوں کا چین ہے۔ اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خود حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام مومنوں کے دلوں کا چین ہیں، اور مسلمان کو جس قدر محبت رغبت حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے مبارک کے حصول میں ہو سکتی ہے اور کس چیز میں ہوگی۔ یہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری زندگی میں بھی تھا اور اب بھی ہے، کیونکہ ہمارے اعمال نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ اچھے عمل دیکھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں، اور اگر اچھے نہ پائیں تو ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے، میری زندگی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا انتقال فرمانا تمہارے لیے بہتر ہے۔ تمہارے اعمال میری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، اگر اچھے عمل پاؤں گا تو میں اللہ عز و جل کی حمد کروں گا، اور اگر اچھے اعمال کے علاوہ پاؤں گا تو تمہارے لیے مغفرت طلب کروں گا۔ لہٰذا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ان کی زندگی اور وفات کے بعد دونوں صورتوں میں حاصل ہوگی اور دلوں کے چین و سکون کا باعث بھی ہوگی۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ ترجمہ، کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور خود صدقات اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ الم یعلموا، کیا انہیں معلوم نہیں؟ اس آیت میں توبہ کرنے والوں کو بشارت دی گئی کہ ان کی توبہ اور ان کے صدقات مقبول ہیں۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ جن لوگوں نے اب تک توبہ نہیں کی، اس آیت میں انہیں توبہ اور صدقے کی ترغیب دی گئی ہے۔ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں، یاد رہے کہ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں، بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ جیسا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے حقوق تلف کیے ہوں، مثلا نمازیں قضا کی ہوں، رمضان کے روزے نہ رکھے ہوں، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی ہو، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کیا ہو، ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تقصیر کی معافی مانگے۔ اس طرح اگر اپنے کان، آنکھ، زبان، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہوں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہو، جیسے غیر محرم عورتوں کی طرف دیکھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے باجے سننا وغیرہ، ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے، اور آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے معافی طلب کرے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اگر بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں تو ان کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہے، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہر وغیرہ۔ نمبر 2، ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے، جیسے کسی کو مارا، گالی دی یا غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی۔ نمبر 3، ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہے، جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوئے میں مال جیتا وغیرہ۔ پہلی صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی طلب کرے۔ دوسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے، اور تیسری صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق بھی ادا کرے اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہوں تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا اللہ تعالیٰ کی شان کریمی کے لائق نہیں۔ یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو۔ چنانچہ توبہ سے پہلے حضرت عتبہ غلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فتنہ انگیزی اور شراب نوشی کی داستانیں مشہور تھیں۔
ایک دن آپ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آئے. اس وقت حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں کی تفسیر بیان کر رہے تھے. اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کی ایسی تشریح کی کہ لوگ رونے لگے. اس دوران ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا اے مومن بندے کیا مجھ جیسا فاسق و فاجر بھی اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف کر دے گا. جب عتبہ نے یہ بات سنی تو ان کا چہرہ زرد پڑ گیا اور کانپتے ہوئے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے. جب انہیں ہوش آیا تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے قریب آ کر یہ شعر پڑھے جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اے اللہ تعالیٰ کے نافرمان جوان، تو جانتا ہے کہ نافرمانی کی سزا کیا ہے. نافرمانوں کے لیے پرشور جہنم ہے اور حشر کے دن اللہ تعالیٰ کی سخت ناراضی ہے. اگر تو نارے جہنم پر راضی ہے تو بے شک گناہ کرتا رہے، ورنہ گناہوں سے رک جا. تو نے اپنے گناہوں کے بدلے اپنی جان کو رہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑانے کی کوشش کر. عتبہ نے پھر چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو کہنے لگے اے شیخ کیا مجھ جیسے بدبخت کی توبہ رب رحیم قبول کر لے گا؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا درگزر کرنے والا رب عز و جل ظالم بندے کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. اس وقت عتبہ نے سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کی. نمبر 1، اے اللہ عز و جل اگر تو نے میرے گناہوں کو معاف اور میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو ایسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآن مجید اور علوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں اسے کبھی فراموش نہ کروں. نمبر 2، اے اللہ عز و جل مجھے ایسی آواز عنایت فرما کہ میری قرات کو سن کر سخت سے سخت دل بھی موم ہو جائے. نمبر 3، اے اللہ عز و جل مجھے رزق حلال عطا فرما اور ایسے طریقے سے دے جس کا میں تصور بھی نہ کر سکوں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عتبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی تینوں دعائیں قبول کر لیں. ان کا حافظہ اور فہم و فراست بڑھ گئی اور جب وہ قرآن کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گناہوں سے تائب ہو جاتا تھا اور ان کے گھر میں ہر روز شوربے کا 1 پیالہ اور 2 روٹیاں رزق حلال سے پہنچ جاتی اور کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون رکھ جاتا ہے. اور حضرت عتبہ غلام رحمت اللہ تعالی علیہ کی ساری زندگی ایسا ہی ہوتا رہا. اللہ تعالی ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ اور خود صدقے اپنے دستے قدرت میں لیتا ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقات کو قبول کرتا اور اس پر ثواب عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال سے دیا گیا صدقہ قبول فرماتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پاکیزہ مال سے صدقہ کرے اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال کے سوا قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، خواہ وہ 1 کھجور ہو. پھر وہ صدقہ رحمان عز و جل کے دستے قدرت میں بڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ سے زیادہ ہو جاتا ہے. جس طرح تم میں سے کوئی شخص گھوڑے یا اونٹ کے بچے کو پالتا ہے. یاد رہے کہ حدیث پاک میں مذکور دائیں ہاتھ سے جسم والا دایاں ہاتھ مراد نہیں بلکہ یہ متشابہات میں سے ہے جس کا معنی وہی ہے جو اللہ عز و جل کی شایان شان ہے. نیز اس حدیث پاک میں ان لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہے جو سود اور رشوت وغیرہ کی حرام آمدنی سے صدقات و خیرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال دے رہا ہے اس لیے ہم غریبوں کی بھلائی اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرنے میں اس مال کو خرچ کر رہے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث پاک میں بڑی عبرت ہے. چنانچہ قاسم بن بخیمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص گناہ کے ذریعے مال حاصل کر کے اس سے صلہ رحمی کرتا یا صدقہ کرتا یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سب کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں وہ شخص تعجب میں نہ ڈالے جس نے حرام مال کمایا، کیونکہ اگر وہ اس مال کو راہ خدا میں خرچ کرے یا اسے صدقہ کرے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس میں برکت نہیں دی جائے گی، اور اس میں سے کچھ بچ جائے تو یہ جہنم کی طرف اس کا زاد راہ ہوگا. وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. ترجمہ اور تم فرماؤ تم عمل کرو
اب اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان تمہارے کام دیکھیں گے اور جلد ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پھر وہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، تم عمل کرو۔ اس آیت میں اطاعت گزاروں کو عظیم ترغیب اور گناہ گاروں کو بڑی ترہیب دی گئی ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم مستقبل کے لیے کوشش کرو، کیونکہ تمہارے اعمال کا ایک ثمرہ دنیا میں ہے اور ایک ثمرہ آخرت میں ہے، کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمان تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ اگر تم اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرو گے تو دنیا میں تمہاری بڑی تعریف ہوگی اور دنیا اور آخرت میں تمہیں عظیم اجر ملے گا، اور اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کرو گے تو دنیا میں تمہاری مذمت ہوگی اور آخرت میں تمہیں شدید عذاب ہوگا۔ وَسَتُرَدُّونَ، اور جلد ہی تم لوٹائے جاؤ گے، یعنی ان قریب تم قیامت کے دن اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو تمہاری خلوت اور جلوت کو جانتا ہے، تمہارے ظاہر و باطن میں سے کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ تم دنیا میں اچھے برے جو اعمال کرتے تھے وہ تمہیں بتا دے گا اور تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دے گا۔ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم۔ ترجمہ، اور اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یا تو اللہ انہیں عذاب دے گا اور یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور اللہ کا حکم آنے تک کچھ دوسروں کو مؤخر کر دیا گیا ہے، یعنی غزوہ تبوک سے رہ جانے والے کچھ لوگ وہ ہیں جنہیں موقوف رکھا گیا ہے یہاں تک کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ظاہر ہو جائے۔ اگر وہ اپنے جرم پر قائم رہے اور توبہ نہ کی تو اللہ عز و جل انہیں عذاب دے گا، اور اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ غزوہ تبوک سے رہ جانے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 10 تھی۔ ان میں سے 7 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ندامت و شرمندگی کی وجہ سے خود کو مسجد کے ستونوں سے بندھوا لیا تھا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ان 7 صحابہ کرام کے اعتراف جرم اور توبہ کی قبولیت کا ذکر مذکورہ بالا آیات میں ہوا، جبکہ بقیہ 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے چونکہ ان کی طرف ستونوں سے بند کر اپنی توبہ اور ندامت کا اظہار نہ کیا تھا، اس لیے ان کی توبہ کی قبولیت کو مؤخر کر دیا گیا۔ اس آیت میں انہی 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ذکر ہے، ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 118 میں ہے۔ والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون۔ ترجمہ، اور کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ عز و جل اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ گواہ ہے کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور وہ جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی۔ شان نزول، یہ آیت منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی۔ اس میں ایک بڑی چال تھی، وہ یہ کہ ابو عامر جو زمانہ جاہلیت میں نصرانی راہب ہو گیا تھا، تاجدار رسالت علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ تشریف لانے پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کہنے لگا یہ کون سا دین ہے جو آپ لائے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ملت حنیفیہ دین ابراہیم لایا ہوں۔ ابو عامر کہنے لگا میں اسی دین پر ہوں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، اس نے کہا کہ آپ نے اس میں کچھ اور ملا دیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، میں خالص صاف ملت لایا ہوں۔ پھر ابو عامر نے کہا ہم میں سے جو جھوٹا ہو اللہ عز و جل اس کو حالت سفر میں تنہا اور بے کس کر کے ہلاک کرے۔ حضور انور علیہ الصلوۃ والسلام نے آمین فرمایا۔ لوگوں نے اس کا نام ابو عامر فاسق رکھ دیا۔ جنگ احد کے دن ابو عامر فاسق نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا
کہ جہاں کہیں کوئی قوم آپ سے جنگ کرنے والی ملے گی میں اس کے ساتھ ہو کر آپ سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ جنگ حنین تک اس کا یہی معمول رہا اور وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مصروف جنگ رہا۔ جب حوازن کو شکست ہوئی اور وہ مایوس ہو کر ملک شام کی طرف بھاگا تو اس نے منافقین کو خبر بھیجی کہ تم سے قوت و اسلحہ جو سامان جنگ ہو سکے سب جمع کرو اور میرے لیے ایک مسجد بناؤ۔ میں شاہ روم کے پاس جاتا ہوں اور وہاں سے رومی لشکر لے کر آؤں گا اور سید عالم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم کو نکالوں گا۔ یہ خبر پا کر ان لوگوں نے مسجد درار بنائی تھی اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا کہ یہ مسجد ہم نے آسانی کے لیے بنا دی ہے کہ جو لوگ بوڑھے ضعیف کمزور ہیں وہ اس میں بفراغت نماز پڑھ لیا کریں۔ آپ اس میں ایک نماز پڑھ دیجئے اور برکت کی دعا فرما دیجئے۔ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب تو میں سفر تبوک کے لیے جا رہا ہوں، واپسی پر اللہ عز و جل کی مرضی ہوگی تو وہاں نماز پڑھ لوں گا۔ جب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام غزوہ تبوک سے واپس ہو کر مدینہ شریف کے قریب ایک علاقے میں ٹھہرے تو منافقین نے آپ سے درخواست کی کہ ان کی مسجد میں تشریف لے چلیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے فاسد ارادوں کا اظہار فرمایا گیا۔ تب رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس مسجد کو جا کر گرا دیں اور جلا دیں۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور ابو عامر راہب ملک شام میں بحالت سفر بے کسی و تنہائی میں ہلاک ہوا۔ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے دشمنی کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ایسی مسجدوں سے بھی دور رہا جائے جہاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جہاں مسلمانوں کو باطل تعلیم دے کر لڑایا جاتا ہے۔ آج بھی جو مسجد دین میں فساد اور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے جو بنائی جائے وہ مسجد درار ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔ لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ ترجمہ: اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس کی حقدار ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جو خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں اور اللہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ لا تقم فيه ابدا، اے حبیب آپ اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہوں۔ اس آیت میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مسجد درار میں نماز پڑھنے کی ممانعت فرمائی گئی۔ فخر و ریاکاری کی نیت سے مسجد تعمیر کرنے کی مذمت۔ امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ جو مسجد فخر و ریا اور نمود و نمائش یا رضائے الہی کے سوا اور کسی غرض کے لیے یا حرام مال سے بنائی گئی ہو وہ بھی مسجد درار کے ساتھ لاحق ہے۔ فی زمانہ مسلمانوں میں ایک تعداد ایسی ہے جنہیں عالی شان مسجد تعمیر کرنے پر اور زیادہ مساجد بنانے پر ایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ان کے دلوں کا حال اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے یا خود انہیں اپنے دلوں کا حال اچھی طرح معلوم ہے۔ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس کی عبادت کرنے میں مسلمانوں کو سہولت پہنچانے کی نیت سے عالی شان اور خوبصورت مسجد بنائی ہیں تو ان کا یہ عمل لائق کے تحسین اور اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اگر ان کی نیت یہ نہ تھی بلکہ خوبصورت مساجد بنانے سے ریاکاری اور فخر و بڑائی کا اظہار مقصود تھا، اگرچہ زبان سے لوگوں کے سامنے یہ صدا عام تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی یہ کوشش قبول فرمائے، تو انہیں چاہیے کہ ان 3 احادیث سے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت کی نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ مسجد تعمیر کرنے میں فخر کریں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ ناموری، ریاکاری اور بڑائی کی نیت سے مسجد تعمیر کریں گے۔ نمبر 2، ابن ماجہ کی حدیث، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ لوگ جب مسجد تعمیر کرنے کے معاملے میں فخر کرنے لگ جائیں گے۔ نمبر 3، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں وہ مسجدیں تعمیر کرنے میں ایک دوسرے پر فخر کیا کریں گے اور انہیں آباد کم کیا کریں گے،
یاد رہے کہ کسی کے دل کا حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، اور ہمارے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں جس سے ہم کسی کے دل کا حال معلوم کر سکیں۔ اس لیے کسی مسلمان پر بدگمانی کرنے اور اس پر یہ الزام ڈالنے کی شرعاً کسی کو اجازت نہیں کہ اس نے فخر و ریاکاری کی نیت سے مسجد تعمیر کی ہے، لیکن تعمیر کرنے والے کو بہرحال اپنے قلب کی طرف نظر رکھنی چاہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، بے شک وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے۔ اس سے مراد مسجد قباء ہے جس کی بنیاد رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی، اور جب تک حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء میں قیام فرمایا اس میں نماز پڑھی۔ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مسجد مدینہ مراد ہے۔ یاد رہے کہ دونوں مسجدوں کے بارے میں حدیثیں مذکور ہیں اور ان دونوں باتوں میں کوئی تعارض نہیں، کیونکہ آیت کا مسجد قباء کے حق میں نازل ہونا اس بات کو مستلزم نہیں ہے کہ مسجد مدینہ میں یہ اوصاف نہ ہوں۔ احادیث میں مسجد نبوی اور مسجد قباء کے کثیر فضائل مذکور ہیں، ان میں سے چند فضائل سماعت کیجیے۔ مسجد نبوی کے 3 فضائل، یہاں آیت کی مناسبت سے مسجد نبوی کے 3 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرا ممبر میرے حوض پر ہے۔ نمبر 2، ابن ماجہ کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا 1 نماز کا ثواب ہے، اور اس کا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا 25 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا جامع مسجد میں نماز پڑھنا 500 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد اقصی میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، اور اس کا مسجد حرام میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ نمبر 3، نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے اس ممبر کے پائے جنت میں نصب ہیں۔ مسجد قباء کے 3 فضائل، مسجد قباء کو بھی بہت فضیلت حاصل ہے، چنانچہ اس کے بھی 3 فضائل سماعت کیجیے۔ نمبر 1، بخاری شریف کی حدیث، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے مسجد قباء میں کبھی پیدل اور کبھی سوار ہو کر تشریف لاتے تھے۔ نسائی شریف کی حدیث، حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے نکلے پھر مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھے تو اسے 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت اسید بن زہیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کے برابر ہے۔ يحبون أن يتطهروا، وہ لوگ خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں۔ شان نزول، یہ آیت مسجد قباء والوں کے حق میں نازل ہوئی۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا، اے گروہ انصار، اللہ نے تمہاری تعریف فرمائی ہے، تم وضو اور استنجے کے وقت کیا عمل کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم بڑا استنجا 3 ڈھیلوں سے کرتے ہیں اور اس کے بعد پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ اسلام میں صفائی کی اہمیت ہر صاحب ذوق شخص اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ امیری ہو یا فقیری، ہر حال میں صفائی ستھرائی انسان کے وقار و شرف کی آئینہ دار ہے، جبکہ گندگی انسان کی عزت و عظمت کی بدترین دشمن ہے۔ دین اسلام نے جہاں انسان کو کفر و شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے عزت و رفعت عطا کی، وہیں ظاہری طہارت، صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات کے ذریعے انسانیت کا وقار بلند کیا۔ بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی، ظاہری حیت کی عمدگی ہو یا طور طریقے کی اچھائی، مکان اور ساز و سامان کی بہتری ہو یا سواری کی دھلائی، الغرض ہر چیز کو صاف ستھرا اور جاذب نظر رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم اور ترغیب دی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطہرین۔ ترجمہ، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جو چیز تمہیں میسر ہو اس سے نظافت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد صفائی پر رکھی ہے،
اور جنت میں صاف ستھرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ حضرت سہل بن حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو اور اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو وہ تمہاری عزت کریں۔ حضرت علامہ عبد الرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر وہ چیز جس سے انسان نفرت و حقارت محسوس کرے اس سے بچا جائے، خصوصاً حکام اور علماء کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، ایک شخص کو پرا گندہ سر دیکھا جس کے بال بکھرے ہوئے تھے، فرمایا کیا اس کو ایسی چیز نہیں ملتی جس سے بالوں کو اکٹھا کر لے؟ اور دوسرے شخص کو میلے کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا اسے ایسی چیز نہیں ملتی جس سے کپڑے دھو لے؟ موطا امام مالک کی حدیث، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا جس کے سر اور داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف اشارہ کیا، گویا بالوں کو درست کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ شخص درست کر کے واپس آیا تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا یہ اس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کو اس طرح بکھیر کر آتا ہے گویا وہ شیطان ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل طیب ہے، طیب یعنی خوشبو کو دوست رکھتا ہے، ستھرا ہے اور ستھرائی کو دوست رکھتا ہے، کریم ہے، کرم کو دوست رکھتا ہے، جواد ہے، جود و سخاوت کو دوست رکھتا ہے، لہٰذا اپنے صحن کو ستھرا رکھو، یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ کرو۔ اسلام میں صفائی کی اہمیت کے حوالے سے سر دست یہ چند روایتیں ذکر کی ہیں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف أَمَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ ترجمہ، تو کیا جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے اور اس کی رضا پر رکھی وہ بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھائی کے کنارے پر رکھی جو گرنے والی ہے، پھر وہ عمارت اس اپنے بانی کو لے کر جہنم کی آگ میں گر پڑے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ افمن اسس بنیانہ، تو کیا جس نے اپنی بنیاد رکھی؟ اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس شخص نے اپنے دین کی بنیاد تقوی اور رضا الہی کی مضبوط سطح پر رکھی وہ بہتر ہے، نہ کہ وہ جس نے اپنے دین کی بنیاد باطل و نفاق کے ٹوٹے ہوئے کناروں والے گھڑے پر رکھی۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ عز و جل، کیسی پیاری تشبیہ ہے۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد درار اور منافقین کے سارے اعمال اس عمارت کی طرح ہیں جو دریا کے نیچے سے کاٹی یا گلی ہوئی زمین پر بنا دی جائے اور پھر وہ زمین مع اس عمارت کے دریا میں گر جائے۔ ایسے ہی منافقین کی مسجدیں ہیں کہ ان کی مسجد بھی دوزخ میں ہے اور وہ خود بھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر ایک کی میٹھی باتوں اور ظاہری نیکیوں کو دیکھ کر اس کے نیک ہونے کا یقین نہ کر لینا چاہیے۔ ہر چمکدار چیز سونا نہیں ہوتی۔ یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ مسجدوں کی بنیاد تقوی اور رضا الہی پر ہونی چاہیے، لہٰذا صرف اپنی برادری کا علم بلند کرنے کے لیے یا اس طرح کی کوئی دوسری فخریہ چیز کے لیے مسجدیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں، ان کی نیک نامی اور مسلمانوں کی ان کے لیے دعائیں مطلوب ہوں تو درست ہے۔ اس طرح مختلف ناموں پر مسجدوں کے نام رکھنے کا معاملہ ہے کہ اگر اس سے ریاکاری اور فخر و تکبر کا اظہار مقصود ہے تو حرام ہے، اور اگر یہ مقصود ہے کہ اس سے لوگوں کو مسجدیں بنانے کی ترغیب ملے یا جو اس کا نام پڑھے وہ اس کے لیے دعائے خیر کرے تو یہ جائز ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی سے نام لکھنے کے معاملے میں سوال ہوا تو آپ نے فرمایا، ریا کو حرام مگر بلا وجہ شرعی مسلمان پر قصد ریا کی بدگمانی بھی حرام، اور بنظر دعا ہے تو حرج نہیں۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ ترجمہ، ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی مگر یہ کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں
اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، ان کی تعمیر شدہ عمارت ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ان منافقوں نے جو عمارت تعمیر کی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، اور اس کے گرائے جانے کا صدمہ باقی رہے گا، یہاں تک کہ قتل ہو کر یا مر کر یا قبر میں یا جہنم میں ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ مطلب یہ کہ ان کے دلوں کا غم و غصہ مرتے دم تک باقی رہے گا، اور یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تک ان کے دل اپنے قصور کی ندامت اور افسوس سے پارا پارا نہ ہوں اور وہ اخلاص سے تائب نہ ہوں، اس وقت تک وہ اسی رنج و غم میں رہیں گے۔ اعمال کے معاملے میں عقائد کی حیثیت۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال کے معاملے میں عقائد کا درست ہونا اور باطن کا صاف ہونا بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور جس طرح پانی پر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی بلکہ عمارت قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے سخت زمین پر بنایا جائے، اسی طرح اعمال کے قائم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی بنیاد درست عقائد اور تکبر، ریا وغیرہ سے صاف باطن پر رکھی جائے۔ اگر عقائد درست نہ ہوں یا عقائد میں پلپلا پن ہو اور باطن بھی صاف نہ ہو تو ان پر اعمال کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ اس لیے ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنے دین اور اعمال کی بنیاد درست عقائد، اخلاص اور تقوی و پرہیزگاری پر رکھے تاکہ اس کے اعمال سے اسے نفع حاصل ہو۔